أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ، آیت نمبر 10 کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، لام کسری ہوتا ہے تاکید کے لیے، ہم اس کا معنی کرتے ہیں البتہ، یقیناً، اور قد کا معنی بھی تحقیق۔ مکننا، ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے قدرت دی، کم تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، لام ایک الگ لفظ ہے اور کم الگ ہے، لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، معائش، معیشت کی جمع ہے، اسباب گزران، زندگی کے سامان، قلیلاً، کم، ما زیادہ ہے، توکید کے لیے ہے، قلیل کے معنی کی اس میں تاکید ہے، یعنی کہ بہت کم، تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے، انسان سے گفتگو ہو رہی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو زمین میں قدرت دی، ٹھکانہ دیا، جگہ دی، اور یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ مجھے اور آپ کو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس زمین پہ ہم چلتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں ہم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں پھر اسباب گزران بھی رکھے ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ ہمیں بھیجتا اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم مر جاتے، پینے کے لیے پانی میسر نہ ہوتا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی کاروبار، کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے زمین میں جگہ بھی دی اور کیسے زندہ رہنا ہے اللہ رب العزت نے وہ اسباب بھی دیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کا ہر دم، ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور ہماری طرف سے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بہت کم ہے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے شکر میں اضافہ ہو۔ یہ شکر زبان کے ذریعے بھی ہو، اور یہ شکر دل میں بھی ہو، اور عملی طور پہ بھی ہو۔ دل میں کیسے؟ کہ دل میں یہ احساس موجود ہو کہ میرے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ احساس موجود ہو کہ یہ نعمتیں ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ زبان سے آپ اعتراف کر رہے ہوں، اقرار کر رہے ہوں، الحمدللہ کہہ رہے ہوں، اور عملی طور پہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، کیونکہ یہ احساس ہے کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، تو مجھے اس مہربان کی تمام باتوں کو ماننا چاہیے۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی آپ روزہ رکھ رہے ہوں، کبھی آپ صدقہ کر رہے ہوں، کبھی آپ تلاوت کر رہے ہوں۔ آیت نمبر 11 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ خلقنا، ہم نے بنایا، کم تمہیں، ثم پھر، صورنا، ہم نے صورت بنائی، کم تمہاری، ثم پھر، قلنا، ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے، ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی،
کیا کہا فرشتوں سے؟ اسجدو، تم سجدہ کرو، آرڈر کا لفظ ہے، لآدم، آدم کو، فسجدو، فا کا معنی کیا؟ تو، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، لم یکن، وہ نہیں تھا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، الساجدین جمع ہے الساجد کی، ساجد سجدہ کرنے والا، من سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا، مراد تمہارے باپ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا، پھر ان کی شکل و صورت بنائی گئی، چہرہ بنایا گیا، سر بنایا گیا، ہاتھ بنائے گئے، پاؤں بنائے گئے، باقی جسم کی شکل و صورت بنائی گئی۔ تو جب آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، اور یہاں پہ اللہ نے کلام کیا کن سے؟ فرشتوں سے، اور ان سے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حقیقی سجدہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ پیشانی رکھنا، یا سجدے سے مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، ان کے تابع اور فرما بردار بن جاؤ؟ تو درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد حقیقی سجدہ ہے، کہ تم نے آدم علیہ السلام کو حقیقتاً سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سبھی احکام کو حقیقت پہ محمول کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دلیل پائی جائے کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ یہ سجدہ کیا عبادت کا تھا؟ اگر عبادت کا تھا تو عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جب بھی آپ عبادت والا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کریں گے تو آپ شرک کر بیٹھیں گے۔ تو پھر یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز رہا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کنہوں نے؟ ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اسی طرح یہاں پہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کو سجدہ کرے، تو یہ چیز پہلی امتوں میں جائز رہی ہے۔ ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، حالانکہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، لیکن یہ عبادت کے سجدے کی طرف لے جانے والا سجدہ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ شام گئے، اور شام اس زمانے میں کافروں کا ملک تھا، مسلمانوں کا ملک نہیں تھا۔ معاذ بن جبل نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے گورنروں کو۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کون ہوگا اس زمین پہ انسانوں میں؟ چنانچہ معاذ بن جبل نے فیصلہ کیا کہ جب میں مدینے پہنچوں گا تو جاتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور آتے ہی آپ کو سجدہ کر ڈالا۔ آپ نے کہا معاذ یہ کیا؟ یعنی کہ آپ اس پہ خاموش نہیں رہے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ان کو شاباش نہیں دی، بلکہ ڈانٹ پلائی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کو سجدہ کیوں کیا ہے اور میں نے شام میں کیا کچھ دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں لڑکی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ لڑکی پہ اس کے خامند کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لڑکی کو کس حد تک خامند کی عزت کرنی چاہیے، اسے احترام دینا چاہیے، اسے مقام و مرتبہ دینا چاہیے، اور اس پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ ہماری عورتیں اصل میں بھول جاتی ہیں
کہ میں خامند کو جو عزت دے رہی ہوں اس پہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ میں اس کو عزت کس کی خاطر دے رہی ہوں؟ اللہ کی خاطر۔ اس کو عزت کیوں دے رہی ہوں؟ دین کی وجہ سے۔ تو اس کا یہ عزت دینا رائے گان نہیں جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اس امت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے تعظیمی سجدے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ وہ لوگ جو درباروں اور مزاروں پہ جا کر صاحب قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تعظیمی سجدہ کیا ہے، تو انہیں بتانا چاہیے کہ تعظیمی سجدہ بھی اس امت میں حرام ہے، تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں امید یہ ہے کہ تمہارا سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے کیسے کہہ دی؟ اگر آج کوئی انسان اپنے باپ کو سجدہ کرے اور وہی انسان کسی قبر پہ جا کے صاحب قبر کو سجدہ کرے، کیا دونوں کے سجدے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ والدین کو سجدہ کرتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تعظیم کے طور پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا والدین کو سجدہ کرتے ہوئے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے؟ جبکہ صاحب قبر کو سجدہ کرتے ہوئے یہ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب قبر میرے سجدے کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اور خواہش ہوتی ہے کہ سجدے کی وجہ سے میرے اوپر راضی ہو جائے، اور ڈر ہوتا ہے کہ راضی نہ ہوا تو میرا انجام برا ہوگا۔ تو اس احساس کے ساتھ جو سجدہ کیا جائے وہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے، وہ عبادت والا سجدہ ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں، ابلیس جنوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ صراحت کی ہے۔ تو لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ تو جب یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا تو پھر یہ سجدے کے حکم کا مخاطب کیسے ہو گیا؟ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو ابلیس پہ اللہ ناراض کیوں ہوئے سجدہ نہ کرنے پہ، جبکہ وہ فرشتوں میں داخل ہی نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آئندہ آیت سے مل جائے گا۔ ہم آئندہ آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں 12، قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ما استفہامیہ ہے، کس چیز سے روکا؟ اللہ تسجدا، اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے۔ یہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، لیکن زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لا زائدہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، سورہ صاد میں آپ چلے جائیں، آیت نمبر 75 میں، 75 میں، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ وہاں پہ لا موجود نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سوال یہ تھا کہ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو جب یہاں پہ لا آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ لا کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے۔ کون سی چیز رکاوٹ بن گئی؟ اذ، جب، امرتو کا، میں نے تجھے حکم دیا، قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے، انا، میں، خیر، بہتر ہوں، منہ، اس سے، کس سے؟ آدم سے علیہ السلام، خلقتا، تو نے پیدا کیا ہے، تو نے بنایا ہے، نی، مجھے، من نارن، آگ سے،
وخلقت اور تو نے بنایا ہے ہو اس کو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، من طین مٹی سے۔ اللہ رب العزت سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس سے سوال کر رہے ہیں کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تھا۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو خاص طور پہ حکم دیا تھا کہ تو نے بھی سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے میں نے سب کو حکم دیا تھا، یہاں پہ کہا تجھے، اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی خاص طور پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سجدہ نہ کرنے پہ اللہ رب العزت ابلیس سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ کیا اللہ نے مجھ اور آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں، 5 اوقات میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، سجدہ کرو۔ جب ہم سجدہ نہیں کریں گے تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو سزا دی گئی، تو کیا ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قال، اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جواب کیا بتا رہا ہے کہ ابلیس نے غلطی پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، توبہ کرنے کی کوشش نہیں کی، معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بڑا بنا، کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ غلط تھا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ حکم درست نہیں تھا، افضل میں ہوں، بہتر میں ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں جو مجھ سے کمتر ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے عقلی دلائل پیش کر رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے احکام کے سامنے عقلی دلائل کو پیش کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ابلیس کے راستے پہ چل رہے ہوں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اسی کو حق اور سچ جانتے ہیں اور اس کو دلی طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اور عقلی دلائل کو وہاں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کی نصوص کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میری عقل غلط ہے، عقلی دلائل غلط ہیں، اللہ کے احکام 100% سچ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر ہونے کی وضاحت اگلے جملے میں کر رہا ہے، کیا کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ اس کی بات درست نہیں ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ بھڑکنا، آگ لگانا، چیزوں کو جلا کے راکھ کر دینا، جبکہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھاتی ہے۔ مٹی جو ہے اس میں تواضع ہے، مٹی میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، تو مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے۔ اور فرض کر لیں کہ آگ مٹی سے افضل ہے، تو تب بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا، اور اس سے میاں بیوی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ لڑکے لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں تعلیمی لحاظ سے، میں علم کے لحاظ سے، میں قد و قامت کے لحاظ سے، میں خوبصورتی کے لحاظ سے، میں خاندان کے لحاظ سے لڑکے سے آگے ہوں، تب بھی اسے خامند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ تو تعلیم کے لحاظ سے اس سے آگے ہے یا نہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے اس سے آگے ہے یا نہیں، خاندان کے لحاظ سے اس سے آگے ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ تجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں،
اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس عظیم مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام ابلیس سے افضل ہے۔ تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فاہبت، فا الگ ہے، اہبت الگ ہے۔ فا تو، اہبت تو اتر جا، منہا اس سے، کس سے؟ آسمان سے۔ کچھ علماء کرام نے جنت بھی کہا ہے۔ فاہبت، پس تو اتر جا، منہا اس سے، فما یکون لکا، پس نہیں ہے تیرے لائق، لاکا تیرے لیے، یکون کو میں نے آپ کیا کریں گے؟ لائق، تیرے لائق نہیں ہے۔ کیا تیرے لائق نہیں ہے؟ ان تتکبر، کہ تو بڑا بنے، فیہا اس میں، فاخرج، پس تو نکل جا، انا بے شک کا تو، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ الصاغرین جمع ہے، واحد کیا ہوگا؟ صاغرن، ذلیل۔ تو اللہ رب العزت نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی غلطی پہ اصرار کرنے کی وجہ سے، اپنی غلطی پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے ابلیس کو یہ حکم دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تو اس لائق نہیں ہے، تیرے لائق نہیں ہے کہ تو بڑا بنے، اس لیے تو نکل جا، اور تو اب سے کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہے۔ تو تکبر کا انجام برا ہوتا ہے، تواضع کرنے والا عزت پاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجز اور منکسر بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شان دیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اسے بلند مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور جو بڑا بنتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی بھی تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تکبر کہتے کس کو ہیں، یہ بھی بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو متکبر نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا، اور دوسرے نمبر پہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا۔ جو میں نہیں مانتا، سامنے والا آپ کو قرآن سنا رہا ہے، آپ کہتے نہیں میں نہیں مانتا، سامنے والا آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہے، آپ کہتے میں نہیں مانتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ آیت نمبر 14 قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے، انذر، تو مہلت دے، نی مجھے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ابلیس نے غلطی کے اوپر ندامت کا اظہار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دے۔ کب تک؟ جب لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ ابلیس کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جبکہ وہ لوگوں کو اس عقیدے پہ ایمان لانے سے منع کرتا ہے۔ جو لوگ بھی دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہیں رکھتے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ان کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کا اپنا عقیدہ یہ ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور مجھے یہ طاقت دے کہ میں ان کو گمراہ کر سکوں، ان کے لیے برا راستہ مزین کر سکوں، گناہ کے کام خوشنما بنا سکوں۔
یہاں پہ ہے الی یوم یبعثون، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا ہے؟ قال انک من المنذرین، آیت نمبر 15، اللہ نے کہا انک، بے شک تو، من المنذرین، مہلت دیے ہووں میں سے ہے۔ المنذرین جمع ہے المنذر کی، المنذر وہ جس کو مہلت دی گئی ہو، جس کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کب تک۔ دوسری آیت میں آتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ابلیس کہتا ہے، قال، اس نے کہا، فبما اغویتنی، تو اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ با سبب کا معنی دے رہی ہے، ما مصدریہ ہے، تیرے مجھے گمراہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتا، تو نے گمراہ کیا، نی، مجھے، لأقعدن، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، البتہ، البتہ، اقعدہ، میں بیٹھوں گا، نون تاکید کے لیے، البتہ میں لازمی طور پہ بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ابن آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پہ، صراط راستہ، کاف تیرا، المستقیم سیدھا۔ ابلیس نے اعلان کیا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، گمراہی کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف، اور ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے اور ان کے عقائد آج بھی موجود ہیں، ان کو جبری کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے، گناہ کرنے میں یا نیکی کرنے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی گناہ کرنے میں اس کا کوئی اختیار ہے، وہ مجبور محض ہے۔ جیسے درخت جو ہیں، ہوا چلتی ہے، ہوا کے سامنے مجبور ہیں، ہوا درخت کے پتوں کو جدھر چاہے لے جائے، یہ پتے آگے سے کچھ نہیں کر سکتے، ان پتوں کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ انسان بھی ایسے ہی مجبور محض ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قوت دی ہے، نیکی کرنے کا ارادہ دیا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ دیا ہے۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، ابھی آپ میرے سامنے اس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اٹھنے کی کوشش کریں، اٹھ سکیں گے کہ نہیں؟ اٹھ سکیں گے؟ آپ نہیں درس سننا چاہتے، باہر جا کے کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، تو آپ اٹھ سکیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا ارادہ دیا گیا ہے، نیکی کرنے کا بھی ارادہ دیا گیا، آپ اپنی مرضی سے درس سننے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو انسان جو ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تحت اس کو بھی مشیت دی گئی ہے، ارادہ، اختیار، قوت دی گئی ہے، اسی لیے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بلا وجہ حساب کتاب نہیں کریں گے، ارادہ دیا تو اللہ حساب کریں گے۔ جہاں پہ اللہ نے قوت نہیں دی، ارادہ نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، وہاں پہ حساب بھی نہیں ہے۔ کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بوڑھے کیوں ہو گئے، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا رنگ کالا کیوں تھا، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بہرے کیوں ہو گئے، تم گونگے کیوں ہو گئے۔ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ جہاں پہ انسان کا اختیار نہیں ہے وہاں پہ حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ حساب کتاب وہیں پہ ہے جہاں پہ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے۔ تو یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ نے گمراہ کر دیا، مجھے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے۔ قال فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ میں لازمی طور پہ ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پہ۔ شیطان کیوں بیٹھے گا سیدھے راستے پہ؟ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ سیدھا راستہ وہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، سیدھا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، میں اس راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی لکیر کھینچی
اور کہا یہ ہے صراط مستقیم. پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچیں. فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور گزرنے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ گزرنے والا صراط مستقیم سے ہٹ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان مجبور محض ہے تو ابلیس پھر کیوں بیٹھ رہا ہے صراط مستقیم پہ؟ اگر انسان کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا گناہ کرنے کا یا نیکی کرنے کا تو پھر تو کیوں بیٹھے گا ان کے صراط مستقیم پہ؟ اس سے پتا چلا کہ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے. آیت نمبر 17 ثم پھر لآتینہم، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً. آتین جو نون ہے آخر میں وہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی کہ یقیناً، لازمی، ضروری. ہم ان کے پاس، البتہ میں لازمی طور پہ ان کے پاس آؤں گا. کن کے پاس؟ انسانوں کے پاس، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس. من بین ایدیہم، ان کے آگے کی طرف سے، ومن خلفہم، اور ان کی پچھلی طرف سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں اطراف سے. ایمان یمین کی جمع ہے، دائیں اطراف سے. وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں اطراف سے، بائیں جہات سے. کیوں آؤں گا؟ گمراہ کرنے کے لیے. ولا تجدو، اور تو نہیں پائے گا، اکثرم، ان میں سے زیادہ تر کو، شاکرین، شکر ادا کرنے والے. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں لازمی طور پہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگاؤں گا. گمراہ کرنے کے لیے کبھی ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی ان کی پچھلی طرف سے، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے. کبھی یہ وار استعمال کروں گا، کبھی وہ وار استعمال کروں گا. کبھی میں کہوں گا کہ نماز کے لیے اٹھ کے ابھی چلے گئے تو کاروبار کو نقصان پہنچے گا. گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے اسالیب اختیار کروں گا. یہ ابلیس کا وعد اعلان، اور اللہ نے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا. اس کے باوجود ہم ابلیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور ابلیس تو یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا، ایمان لانے والا نہیں پائے گا، بلکہ شرک کریں گے، بدعات کا ارتکاب کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے. آیت نمبر 18 قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالی نے. اخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، کس سے؟ آسمان سے یا جنت سے. مدعوما مدحورا، یہ حال ہے. مدعومن، تو اس سے نکل جا اس حال میں کہ تو کیا ہے؟ ذلیل ہے. مدعوم کا معنی ذلیل ہو سکتا ہے، حقیر ہو سکتا ہے، مذموم ہو سکتا ہے، معیوب ہو سکتا ہے. مدحورا، دھتکارا ہوا ہے. لمن، البتہ جو، تابعہ، پیروی کرے گا، کا، تیری، پیچھے چلے گا تیرے، منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ بنو آدم میں سے، انسانوں میں سے. لَأَمْلَأَنَّ، یہ بھی 3 الفاظ ہیں. لام کا معنی کیا؟ البتہ. املأ، میں بھر دوں گا. نون، یقینی طور پہ، البتہ میں یقینی طور پہ بھر دوں گا. جہنم، جہنم کو. منکم، تم سے. اجمعین، تم سب سے. اللہ رب العزت نے ابلیس کو نکلنے کا حکم دیا اور کہا تجھے کسی عزت کے ساتھ یہاں سے نہیں نکالا جا رہا، بلکہ تجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور تو اللہ کی نگاہوں میں حقیر ہے، مذموم ہے، معیوب ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، دور کیا ہوا ہے. اور جو تیری پیروی کرے گا، تیرے نقش قدم پہ چلے گا، تیری باتیں مانے گا، تو میں تجھ سے، تیرے چیلوں سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، ان سب سے جہنم کی آگ کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا. آیت نمبر 19 وَيَا آدم، اور اے آدم، یا کا معنی کیا؟ اے. اسکن، تو رہ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی،
الجنتا کہاں رہو؟ جنت میں. فَكُلَا پس تم دونوں کھاؤ. فَاكَمِنَا پس کلا تم دونوں کھاؤ. کل ایک آدمی کو کہتے ہیں، تو کھا. کلا دو جب ہوں، تم دونوں کھاؤ. من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا اور تم قریب نہ جانا. ہذہ الشجرۃ اس درخت کے. فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے. من الظالمین ظالموں میں سے. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کی وائف اما حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ تم جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ، بس اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. جنت میں کتنے ہی درخت ہیں، کتنے ہی پھل ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. ساری نعمتیں تم دونوں کے لیے حلال، سارے درخت تمہارے لیے حلال، سارے پھل تمہارے لیے حلال. صرف ایک درخت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا. اور وہ درخت کون سا تھا؟ کچھ علماء کرام نے کہا گندم، کچھ نے کہا انگور، کچھ نے کہا انجیر، اور کچھ نے کہا کوئی اور. میرا اور آپ کا موقف کیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے درخت کا نام نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے درخت کا نام نہیں بتایا، تو ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اسے مبہم رہنے دو. اپنی طرف سے اس کی کوئی تحدید کرنا یہ درست نہیں ہے. اور یہاں پہ غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں چکھنا، کہا ولا تقربا، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. انسان کو گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس گلی میں بھی نہیں جانا چاہیے جس گلی میں جانے کی وجہ سے انسان گناہ میں واقع ہو سکتا ہے. نیٹ استعمال کرتے ہوئے اس کیا کہتے ہیں ویب سائٹ میں نہیں جانا چاہیے جس ویب سائٹ میں جانے کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے. چاہے گناہ تک پہنچنے میں وقت لگ جائے، آج نہیں کل، ہفتہ، مہینہ، سال، لیکن آپ اس گلی میں، اس شہر میں کیوں جائیں جس گلی جس شہر میں جانے کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے. اس یونیورسٹی میں کیوں جائیں، اس سکول میں کیوں جائیں، اس کالج میں کیوں جائیں جہاں گناہ ہی گناہ ہے، اور جس ماحول میں جانے کی وجہ سے آپ بھی گناہ میں واقع ہو سکتے ہیں. فرمایا اس درخت کے تم دونوں قریب نہ جاؤ. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظلم کس پہ کرو گے؟ اپنے اوپر کرو گے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو عزت دی، جنت میں جگہ دی، بے شمار نعمتیں دی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا. اور انسان اس کی معلوم نہیں کیوں یہ خواہش رہتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہی اسی کے قریب جانا ہے، اسی کی طرف بھاگ بھاگ کر جانا ہے. آیت نمبر 20 فوسوسا تو وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو، الشیطان کس نے؟ شیطان نے، لی تاکہ یب دیا وہ زہر کرے. کون زہر کرے؟ شیطان. لہما ان دونوں کے لیے. کن دونوں کے لیے؟ آدم علیہ السلام حوا کے لیے. کیا زہر کرے؟ ما وہ ووریا جو چھپایا گیا، عنہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں میں سے. سوآت جمع ہے سوآتن کی، شرمگاہ. ووریا چھپایا گیا، وارا یواری. وقالا اور اس نے کہا. کس نے کہا؟ شیطان نے. وسوسہ ڈال رہا ہے. اس نے کہا ما، یہاں پہ ما نافیہ ہے، نہیں، نہا منع کیا، روکا، کما تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر اس لیے کہ ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکینی فرشتے.
ملکن ایک فرشتہ، ملکینی دو فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے. الخالدین جمع ہے کس کی؟ الخالد کی. الخالد ہمیشہ رہنے والا. اس ایت سے کیا پتا چلا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ ڈالا اور کیوں ڈالا؟ تاکہ ان دونوں کو اس اعزاز سے محروم کر دے جو اعزاز ان کو ملا ہوا تھا. اور وہ کیا؟ جنت میں تھے اور وہاں پہ ان کی شرمگاہیں بھی ڈکی ہوئی تھیں، شرمگاہیں محفوظ تھیں. شیطان کو یہ بات منظور نہیں تھی، اس کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی. اس نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اس درخت کا پھل چکھنا چاہیے، نتیجہ بہت اچھا ہوگا، آپ قریب جا کر دیکھیں. اللہ نے تو اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم دونوں کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے. انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ کیا بن جائیں گے؟ فرشتے. یہ ترغیب کون دے رہا ہے؟ شیطان. تو آدم علیہ السلام اس وسوسے میں کیوں آ گئے؟ کیا آدم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان فرشتے سے افضل ہے؟ آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا آگے سے کہ مجھے کیا ضرورت ہے پھل کھانے کی، پھل کھاؤں گا تو فرشتہ بن جاؤں گا، جبکہ اب میں انسان ہوں اور فرشتے سے افضل ہوں. یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جن سے یہ لگتا ہے کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں. یہ مسئلہ علماء کرام میں اختلافی رہا ہے کہ افضل انسان ہے یا فرشتہ. عام طور پہ علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ افضل کون ہے؟ انسان. جبکہ انسان نیکی پہ ہو، تقوی پہ ہو، پرہیزگاری پہ ہو تو پھر وہ فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. خصوصاً وہ انسان جو کیا ہے؟ انبیاء کرام ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے اور یہ رہے گا. آپ اس حدیث پہ غور کریں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان میرا ذکر کرے گا لوگوں میں بیٹھ کر، ایک جماعت میں بیٹھ کر، ایک تقریب میں، ایک مجلس میں، تو میں اس کا تذکرہ خیر کروں گا اس جماعت میں جو اس جماعت سے افضل ہوگی جس جماعت میں بیٹھ کے اس نے میرا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بتا رہے تھے تو آپ کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام. تو سب سے پہلے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارا تذکرہ ان کے سامنے کرے گا جو ان سے افضل ہیں، جن میں بیٹھ کے تم اللہ کا تذکرہ کرتے ہو. اور صحابی جب کوئی تذکرہ کر رہا ہوگا تو وہ کن میں بیٹھ کے کر رہا ہوگا؟ صحابہ کرام میں، افضل ترین لوگوں میں، افضل ترین لوگوں میں. اور کہا جا رہا ہے لیکن اللہ تمہارا تذکرہ کرے گا ان میں جو تمہاری مجلس سے بہتر لوگ ہوں گے. تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے. میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، لیکن اتنی آسانی سے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ انسان سب سے افضل ہے. ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات سے افضل ہے. جبکہ اس آیت پہ بھی غور کیجیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، آگے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، آگے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ ہم نے بنو آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسان کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا سب پہ؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کثیر. ایسے ہی ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، ان سے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ سب مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے. تو جس
یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں نا کہ انسان سب سے افضل ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. چلیں جی، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ الا ان تکونا ملکین، نہیں تم کو منع کیا تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے مگر اس لیے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے، یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے. کہاں؟ جنت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اما حوا کے سامنے یہ پیشکش ہے کہ اگر درخت کا پھل چکھ لیا یا ہم فرشتے بن جائیں گے یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے، یا دونوں چیزیں مل جائیں گی. دونوں چیزیں بھی مل سکتی ہیں، ورنہ کم از کم ایک تو ملے گی، ورنہ کم از کم ایک تو ملے گی. وقاسمہما، آیت نمبر 21 وقاسمہ، اور اس نے بار بار قسمیں اٹھائیں. قاسمہ قاسمہ کی بجائے الف کے ساتھ آیا قاسمہ، ایک حرف کا اضافہ ہو گیا تو اس سے معنی میں اضافہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بار 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 قسمیں اٹھائیں، ہما ان کے سامنے، بار بار ان کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں. انی، بے شک میں، قسم یہ اٹھائی ہے کہ بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، یہ لام کس لیے ہے؟ کے لیے کے معنی میں ہے، میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں. یہ جو دوسرا لام ہے یہ تاکید والا، البتہ یقیناً، الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں. الناصحین جمع کس کی؟ ناصحون کی، اسی سے ہوتا ہے نصیحت. تو ابلیس قسمیں اٹھا رہا ہے اور یقین دلا رہا ہے کہ میں تمہارا فائدہ کر رہا ہوں، تم اس رزق کا پھل چکھ کر دیکھ لو، تم نے یا فرشتے بن جانا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی بن جانا ہے، یا دونوں چیزیں تمہیں مل جانی ہیں. قسم کسی اٹھائی ہے؟ اللہ کی. پتہ چلا کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی قسم اٹھا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو. ابلیس اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو اتنی جلدی کسی کی قسموں میں نہیں آنا چاہیے. جب آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، قرآن میں ایک مسئلہ آپ کو بتایا گیا، توحید آپ کو بتائی گئی، شرک سے آپ کو منع کیا گیا، تو آپ اس عورت کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں جو کہتی ہے میری بات پہ یقین کریں، میں فلاں دربار پہ گئی تھی، مزار پہ گئی تھی، مجھے قبر والے نے بیٹا دے دیا. عجیب بات ہے. اللہ نے آپ کو کلام دیا، اللہ سچا ہے کہ عورت سچی ہے؟ اللہ کہے کہ میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور آپ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اگر فلاں پیر سب عالم الغیب نہیں ہے تو انہوں نے میرے خاندان کی یہ بات، میرے گھر کی یہ بات کیسے بتا دی جو صرف میرے علم میں تھی، کسی اور کے علم میں تو نہیں تھی. یعنی کہ اتنی سی بات پہ آ کر آپ اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، شیطانوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آیت نمبر 22 فدلاہما بغرور، فا کا معنی کیا ہوا؟ تو دلہ، اس نے پھسلا دیا، کس نے؟ شیطان نے، ہما، ان دونوں کو. دلہ کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ دلہ یدلی، کسی کو اس کے مقام و مرتبہ سے نیچے لے آنا، کسی کو اس کے مقام و مرتبہ سے نیچے گرا دینا. پس اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا بغرور، دھوکے کے ساتھ، دھوکہ دے کر. یہ دھوکہ تھا نا، جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں. فلما، پس جب، ذاقا، ان دونوں نے چکھا، الشجرۃ، اس درخت کو، بدت، ظاہر ہو گئیں، بدا یبدو سے بدت، ظاہر ہو گئیں، لہما، ان دونوں کے لیے کیا ظاہر ہو گئیں؟ سوآتہما، ان کی شرمگاہیں. وطفقا یخصفانی، اور دونوں چپکانے لگے. تفیقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوئے، جس کا متبادل کیا؟ لگے. اور دونوں چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، یہ کہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے کیا استعمال کرنے لگے؟ جنت کے پتے. ونادى، اور آواز دی، ہما، ان دونوں کو، ربہما،
ان کے رب نے علم کیا نہیں، حمزہ استفہام کے لیے کیا، لم نہیں، انہا منع کیا تھا، کما تم دونوں کو، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، تلکما اس، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے مؤنث کے لیے، شجرہ مؤنث ہے نا تو تل کا آ گیا، اور کما مخاطب کے لحاظ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں دو سے، آدم علیہ السلام اور اما حوا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، وَأَقُلْ، اس کا عطف ہے کس کے اوپر، انہا کے اوپر، یعنی کہ اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، لکما تم دونوں سے کیا نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح کھلم کھلا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ شیطان دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شیطان کو قرآن میں کیا کہا ہے، الغرور، یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ تو شیطان سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ وسوسے گناہ کی ترغیب ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جو آپ کو نیکی سے لیٹ کر رہا ہے، یہ جو آپ سے کہہ رہا ہے تلاوت بعد میں کر لیں گے، پہلے فون کر لیں، پہلے یہ کر لیں وہ کر لیں، سمجھ جائیں کہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے صدقہ آج نہ کریں، کل کر لیں گے، نیکی کا کوئی کام بھی جس کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے خیالات ذہن میں آ رہے نہیں، بعد میں کر لیں گے، سمجھ جائیں کہ اس کی طرف سے وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے۔ اور یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ گناہ کر لیں، توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سمجھ جائیں خیالات کس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے۔ تو جب ان دونوں نے پھل چکھا، وہ درخت چکھا، تو ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ اب آدم علیہ السلام، اما حوا، شرمگاہوں کے ننگا ہونے کے بعد اسی طرح کھڑے رہے، جلدی سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، پتے پکڑ کے چھپانے لگے۔ پتہ چلا انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شرمگاہ ڈھکی رہے۔ شرمگاہوں کو ننگا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ننگے ہوں، عورتیں ننگی ہوں، تو یہ بے پردگی پھیلانا یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام اور اللہ والے مرد ہوں یا عورتیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں ڈھکی رہیں، وہ پردے میں رہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ان افکار سے دور رہنا چاہیے۔ اور پتہ چلا کہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ شرمیلا ہے، وہ کیا ہے، شرمیلا ہے، شرمگاہ کو چھپانے والا ہے، نہیں چاہتا کہ اس کی شرمگاہ کو کوئی اور دیکھے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ کے کلام میں باقاعدہ آواز ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کو ان کے رب نے آواز دی، اور وہ کلام کیا تھا، اللہ کا کلام، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اس کے قریب جانے سے، اور کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح طور پہ دشمن ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا اس کلام کے حروف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام حقیقی ہے، اور اس کلام میں آواز بھی ہوتی ہے، اس کے حروف بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 23 قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ انفس نفسوں کی جمع ہے، ہم نے اپنے نفسوں پہ یعنی کہ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، لم تغفر لنا، تو نے ہمیں نہ بخشا، لم تغفر نہ بخشا تو نے، لنا ہمیں، وترحمنا، اور نہ رحم کیا تو نے ہم پہ، لنکونن، البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، لام کا من البتہ، نکونا ہم ہو جائیں گے، نہ یقینی طور پہ، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اما حوا کی توبہ کیسے قبول ہوئی،
کون سے کلمات انہوں نے کہے، یہ کلمات کہے تھے۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ کلمات آدم علیہ السلام نے باقاعدہ کس سے لیے تھے، کس سے سیکھے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک من گھڑت روایت آتی ہے جس کو امام حاکم اپنی المصدرک میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ یوں کی کہ کہا اے اللہ محمد کے واسطے سے مجھے معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ آدم تمہیں محمد کا پتہ کہاں سے چل گیا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کو دیکھا تھا تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جان گیا کہ جس شخصیت کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے میں نے ان کا واسطہ تجھے دیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واسطہ کس کا دیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن یہ روایت من گڑت ہے، اس کو اپنی کتاب میں کون لے کر آئے؟ امام حاکم۔ یہی امام حاکم اس حدیث کو بیان کرنے والی راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں اپنی دوسری کتاب المدخل الی معرفت الصحیح میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے اور انہیں گڑنے کا ذمہ دار خود ہے یا اپنے گھر میں بناتا ہے روایتیں۔ تو اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ من گڑت ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہے، یہ دعا ہے۔ اور اس دعا میں آدم علیہ السلام نے اما حوا نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارا ہے اور کسی کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ پورے قرآن میں دعائیں موجود ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ کوئی ایک دعا ایسی نہیں ملے گی جس دعا میں کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو کسی اور شخصیت کا واسطہ دیا ہو۔ فرق دیکھیے ابلیس میں اور آدم علیہ السلام میں۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اکڑ گیا، تکبر کیا، بڑا بنا، توبہ نہیں کی۔ اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے معافیاں مانگ رہے ہیں، غلطی کا اقرار کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے نہ بخشا تو ہم تو خسارے میں رہیں گے۔ ہمیں بھی یہی دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم سے گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، ہم محتاج ہیں اللہ کی مغفرت کے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔